سر پی آئی اے کی ابتر صورتحال سب کے سامنے ہے. فیول نہیں ہے, بیرونی پروازیں تو دور کی بات, اندرونی پروازیں بھی نہیں ہو رہی ہیں. کیا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ بحالی کی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے پرائیویٹائزیشن کی؟ ہم بہت دیر سے بات کر رہے تھے. کیا پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. آپ نے ایک سوال میں بہت سارے سوال کر دیے, میں ایک ایک کر کے ان کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں, پرائیویٹائزیشن حکومت پاکستان کا ایک فیصلہ ہے اور حکومت پاکستان پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے کافی سرگرم ہے, اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت ساری ٹیمیں بھی مرتب کر دی ہیں. پرائیویٹائزیشن کی ایکٹیو لسٹ کے اوپر بھی پی آئی اے اس ٹائم پہ موجود ہے. لیکن پرائیویٹائزیشن کی کچھ پری ریکوزٹ ہیں, اور ان میں سے ایک پری ریکوزٹ یہ ہے کہ آپ کو پی آئی اے کی بیلنس شیٹ کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا, جس کے سلسلے میں پرائیویٹائزیشن کمیشن نے کل ایک ریسٹرکچرنگ کمیٹی بھی تشکیل دی ہے, جس کے اندر بہت سارے بینکوں کے جو کریڈٹ کے ہیڈز ہیں وہ اس کے اوپر شامل ہیں. کیونکہ جو پی آئی اے کی بیلنس شیٹ کے اوپر خاص طور پہ لائبلٹیز ہیں, یہ جو پی آئی اے کے اوپر قرضہ جاتے ہیں وہ پاکستانی اور بین الاقوامی بینکوں کے رقوم ہیں جو کہ ہم نے قرضے کے طور کے اوپر حاصل کیے ہیں. تو لہٰذا ان تمام بینکوں کا ایک کنسورشیم بنا کے پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کا عمل جاری کر دیا. دیکھیں, پی آئی اے کی بقا کے لیے یا پی آئی اے کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے پی آئی اے کی بیلنس شیٹ ریسٹرکچر کرنا سب سے اہم اور سب سے ضروری کام ہے. اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, پی آئی اے کے اوپر قرضوں کا حجم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ پی آئی اے کے ٹوٹل ریونیو کا 50% سے زائد حصہ صرف پرانے قرضوں اور ان کی سود کی ادائیگی کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے پاس آپریشنل اخراجات کے لیے پیسے بہت کم بچتے ہیں. اور نتیجتاً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایندھن کے لیے پیسے دستیاب نہیں ہوتے, کبھی جہازوں کے پرزوں کے لیے پیسے دستیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو مین چیلنج اگر آپ کو سمجھنا ہو اور انتہائی اختصار کے ساتھ میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ پی آئی اے چونکہ بتدریج خسارے میں بہت عرصہ رہا, اب نہیں ہے, لیکن جس طرح بہت عرصہ بتدریج خسارے میں رہا تو وہ خسارہ قرضوں کی صورت میں عبداللہ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصہ خسارے میں رہا لیکن اب نہیں ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں, ہم نے جو خسارے میں اگر نہیں ہے تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے, بینکس قرضے نہیں دے رہے, اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. جو اپنی 6 ماہ کی رپورٹ اپنی اس ٹائم پہ شائع کی ہے, اس کے اندر پی آئی اے آپریشنلی بریک ایون کراس کر چکا ہے. پی آئی اے اب سطح کے اوپر نقصان نہیں کرتا. لیکن بات آپ کو سمجھنے والی یہ ہے کہ جب آپ ادائیگی کی بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پر پی آئی اے بہت زیادہ خسارے میں چلا جاتا ہے. جو جتنا خسارہ آپ کو نظر آتا ہے وہ سارے کا سارا وہ پرانے قرضوں کی جو رقم کی واپسی ہے اور ان کی سود کی رقم ہے جو آپ کو قرض کی صورت کے اندر نظر آتی ہے. جی اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی ریسٹرکچرنگ کر سکے؟ کیونکہ جس طرح سے ہمارے پاس اپڈیٹ یہ ہے کہ قرض اس کا زیادہ ہے, ایسٹ کم ہے. اگر ہم پرائیویٹائزیشن کی بھی بات کریں تو کون ہے جو بھی اس کو خریدے گا؟ جی دیکھیں, یہی بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ پی آئی اے کی بیلنس شیٹ کے اوپر جو قرضے ہیں, جو قرضوں کا حجم ہے وہ اس کی اساسوں سے کئی گنا زیادہ ہے. اور ریسٹرکچرنگ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ان قرضوں کی کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ گورنمنٹ کرے یا گورنمنٹ کی اونر جو بھی کمپنی کے اونرز ہوتے ہیں وہ کریں. تو آپ کی جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ پرائیویٹائزیشن کا ایک پری ریکوزٹ یہ ہوگا کہ آپ کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. ایک کلین کمپنی ہی آپ آگے کسی کو پرائیویٹائز کر سکیں گے. جی ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے پی آئی اے ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک عروج کا دور دیکھا, اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ خسارہ نہیں ہے, لیکن اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ خسارے کا شکار نظر آ رہا ہے اور اب زوال کی طرف یہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن ناگزیر ہے اور پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں, میں بالکل اس بات کے اوپر سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کو ایک ایفیشینٹ ہاتھوں میں جانا چاہیے, اور پی آئی اے کی جو سیکٹر نارملی گورنمنٹ سیکٹر کے مقابلے میں زیادہ ایفیشینٹ کنسیڈر ہوتا ہے. لیکن دیکھیں, آپ کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس ٹائم پہ جو پی آئی اے کی زبوں حالی آپ کو نظر آ رہی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ آپ آپریشنلی ایک وائب کمپنی ہے, اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی پرانے قرضوں کا حجم ہے. جب تک آپ کے اوپر سے یہ حجم نہیں ہوگا آپ کچھ بھی آگے نہیں کر سکیں گے. اسی لیے اس کو میں نے کہا کہ آپ کو یہ ایک پری ریکوزٹ کے طور کے اوپر آپ کو اس کو لینا پڑے گا, اور جب تک آپ کی یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تب تک وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو پرانے قرضوں کی آپ بات کر رہے تھے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, پرانے قرضوں کی آپ بات کر رہے تھے, تو اس وقت یہ قرضے لینے کی کیا ضرورت پیش آئی, کیا لوپ ہولز تھے جس کی وجہ سے یہ قرض لینے پڑے؟ دیکھیں, پی آئی اے 2003-2004 سے بتدریج خسارے کے اندر چل رہا ہے یا نقصان کر رہا ہے. وہ نقصان جو ہے
وہ پی آئی اے نے قرض کی صورت کے اندر پورا کیا. ہمیں ایز سچ اس طرح اربوں روپوں کی ایکوٹی انجیکشن گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نہیں ہوئی. گورنمنٹ جو تھی وہ ہمیں ساورن گارنٹی کے مد میں الاؤ کرتی تھی کہ ہم وہ خسارے کو قرضوں کی صورت کے اندر ہم پورا کر سکیں. تو 20 سال کا نقصان کا جو آپ ہے وہ بتدریج آپ نے قرضوں سے پورا کیا اور اب وہ قرضوں کو حجم اتنا ہو گیا جس کا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. جی ٹھیک ہے. اسپوکس پرسن ہمارے ساتھ پی آئی اے عبداللہ حفیظ صاحب بہت موجود تھے اور بات کر رہے تھے پی آئی اے کے حوالے سے. ان نظر میں تو ایسا ہے کہ پی آئی اے خسارے کا شکار نہیں ہے بلکہ اب بحران سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اپنا پیرنٹلی صورتحال جو ہے وہ بہت مختلف نظر آ رہی ہے.